الحسين أبكي للحسين فوز كربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي عن ما تعطشان مثل الكبش جد ذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثل السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من زار الحسين بكربلاء كمن زار الله في عرشه اللهم عجل لوليك الفرج. سفر المظفر کی کربلا معلیٰ میں آج پہلی تاریخ ہو گئی. وہ ہمارے سامعین ناظرین جو پاک و ہند ایران و عراق امریکہ لندن دبئی عرب ممالک اور ملائیشیا بنگلہ دیش کہیں پر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو محبت و بھرا السلام علیکم. عزیزان جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا پروگرام یہ کربلا ہے. اس موضوع پر ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے جن چیزوں کو نسبت ہو گئی ہے بیان کیا جائے کہ وہ نسبت ربانیہ پیدا کر گئی ہیں اور ان نسبت ربانیہ میں ان کا درجہ ان کا مقام ان کی سیرت ان کا طریقہ ہر چیز لازوال ہے. کیونکہ جو چیز جس سے نسبت پیدا کر لیتی ہے وہ جب تک باقی ہے اس سے منسوب چیز بھی باقی ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے اور ان کے رسول سے ایسا منسوب کر دیا ہے ایسا قربان کر دیا ہے رسول پر اور اللہ پر اور ایسی بقا عطا فرمائی ہے اللہ کے نام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کو ایسا اظہار عطا فرمایا ہے کہ یہ اظہار رہتی دنیا تک قائم رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کی دین خدا کو ضرورت ہے اور یہ ضرورت مجبوری کے معنی میں نہیں ہے بلکہ لزوم کے معنی میں ہے اور اس کا لازمہ ہمارے لیے ہے کیونکہ ہمیں پہچان و معرفت کی ضرورت تھی. امام حسین علیہ السلام نے معرفت ایسی عطا فرمائی کہ جب تک
जो ज़ी बशर सांस लेता रहेगा, अक्ल रखेगा, वो हुसैन को अल्लाह के नाम के साथ जानेगा। और रसूल ने इमाम हुसैन के नाम को जो सबात अता फ़रमाया है, बका अता फ़रमाई है, अल हुसैन मिन्नी के लक़ब से अता फ़रमाई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नामी गरामी कद्र इतना बुलंद है कि जो चीज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए की जाए, उलमा भी उसके बारे में बात करने से पहले सोचते नज़र आते हैं। इसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब चीज़ों में से एक चीज़ मातम है। शायर अपने अल्फाज में कहते हैं, यादे करीम करब बला मातम हुसैन, सरसब्ज़ आंसुओं की जज़ा मातम हुसैन। एक दरमिया चराग है जैसे कि ताज़िया, चूँ गिर्द कर रही है हवा मातम हुसैन। ज़हरा के घर में जैसे पला दीन मुस्तफ़ा, ज़ैनब के घर यूं पलता रहा मातम हुसैन। इस्लाम का तकाज़ा किया था हुसैन ने, इस्लाम ने तकाज़ा किया मातम हुसैन। वो आज भी हुसैन के लश्कर से दूर है, दिल से न कर सका जो अदा मातम हुसैन। मुझको यकीन है फ़र्श अज़ा की तरह खुदा, महशर के बाद देगा सदा मातम हुसैन। अकबर के जिस्म जान से अकबर की रूह तलक, या मुर्तज़ा का इश्क है या मातम हुसैन। मातम हुसैन करने वाले शायकीन ज़वार अरबईन की सालाना इस बहार में अपना हिस्सा डालने के लिए जौक दर जौक आ रहे हैं। और ये जौक दर जौक आना सिर्फ़ एक हुजूम नहीं, बल्कि ये मार्फत का मंबा है, मार्फत का ज़ख़ीरा है, मार्फत का सरचश्मा है, मार्फत का सबब है, मार्फत के लिए है। और यहाँ पे जो भी आता है अपने अपने अंदाज़ में क़ुरबानी देता नज़र आता है। और ये क़ुरबानी इस बात की दलील है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हम फ़रीफ्ता हैं, और ये हमारी फ़रीफ्तगी हर लिहाज से है, खा माल हो, खा जान हो, खा माँ बाप हो। इसलिए हम कहते हैं, बे अबी अंता व उम्मी या हुसैन, आप पर हमारे माँ बाप फ़िदा हो जाएं या हुसैन अलैहिस्सलाम। यहाँ पर आने वाले अर्ज़ अक़ीदत के तौर पर मवाक़िब लगाते हैं। मौक़िब कही जाती है ऐसी जगह को, ऐसे ख़ैमे को, ऐसी इमाम बारगाह को, ऐसी चार दीवारी, ऐसे छते हुए कमरे को जहाँ पर आने वाले इस्तराहत करते हैं और मेज़बानी के तौर पर एक कबीला, एक कौम, एक मुल्क उस वहाँ पे ख़िदमात अंजाम देता है। और इन ख़िदमात में चाय भी रखी जाती है, पानी भी मौजूद है, नहाने धोने का वसाइल भी मौजूद हैं, इस्तराहत यानी सोने का सामान भी, खाने पीने का सामान भी मौजूद है। यहाँ पे आने वालों को मसाज भी किया जाता है, ख़िदमत भी की जाती है। लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आने वालों की खिदमत की जाती है और ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी ये खिदमात इमाम हुसैन का ज़ायर होने के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और इन खिदमतगारों की खिदमत को भी इसलिए याद करते हैं कि ये खिदमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से की गई है, वरना अपने घरों में नवाबी करने वाले लोग यहाँ पर आकर ज़ायरीन की जूतियाँ उठाते नज़र आते हैं। इसी तरीके से हमारे दरमियान एक मौला के चाहने वाले कनाडा से हाज़िर हैं, इनका नाम अनिल करीम है, जो हमारे पास यहाँ पर करबला में हाज़िर हैं। इसी तरीके से जो साथी, अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें। हम आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। इसी तरीके से जो भी मोमिनीन यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, अगर वो अपने इस यादगार लम्हात को दुनिया में अपने जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, पोल नंबर 10 यानी खम्बा नंबर 10 पर आइए। यहाँ पर हमारा स्टूडियो है बैनुल हरमैन में, बाबुल किबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बाबुल किबला मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के दरमियान। यहाँ पर खम्बा नंबर 10 है, इसके ऊपर ये हमारे स्टूडियो की इमारत है। यहाँ पर आइए और इजहार अक़ीदत कीजिए। आइए हम अपने प्रोग्राम के तहत सबसे पहले मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रूबरू रुख कर सलाम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह
السلام علیکم یا حسین ابن علی، السلام علیکم یا اولاد علی، السلام علیکم صحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طریقے سے مولا عباس علیہ السلام کو عرض عقیدت کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم یا ابو الفضل عباس، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا باب الہوائے، السلام علیکم یا غازی، السلام علیکم یا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے یہاں پر، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، یہ آپ کی آخری زیارت نہ ہو، بار بار آنے کی سعادت نصیب ہو۔ یہاں پر کربلا میں آ کے آپ کی فیلنگز کیسی ہیں، بیان کرنا پسند فرمائیں گے؟ کربلا میں آ کے انسان کو یہ اندر کی جو روح ہے، ایک ایک روح آنٹی کھڑی ہو جاتی ہے، اور جو فیلنگ رہتی ہے وہ اس طرح سے بیان بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے اندر کے جو سامان ہے جو معلوم نہیں رہتے، جو زندگی کے اندر بند پڑی رہتی ہے، لیکن یہاں ایک قدم رکھتے تو جس طرح حسین کے قدم نزدیک آتے ہیں اس طرح سے ایک 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 روح باہر نکلتا ہے، اور وہ جس طرح سے آپ فرماتے تھے جو لشکر حسین ہے، اس طرح سے جو خون اندر ہے وہ جلنے لگتا ہے، اور اندر ایک معلومات رہتی ہے کہ یہ حسین کا لشکر ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ ایک فیلنگ اظہارہ ہوتی ہے یہاں کربلا میں۔ یہ 40 کا ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ آنے والے زائرین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ مومنین جو یہاں پر آ چکے ہیں انہیں، یا وہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ اس موضوع پر؟ یہ ایک چیز ہے جدھر اتنے لوگ آئے ہیں ہر ملک سے، کوئی بنگلہ دیش سے ہے تو کوئی ایران سے ہے، کوئی عراقی ہے تو کوئی آسٹریلیا سے ہے، پوری دنیا کے لوگ ادھر ہے، لیکن معلوم نہیں پڑتا کہ کون کہاں سے آیا ہے۔ اور جس طرح سے آپ فرماتے تھے کہ جوتیاں اٹھاتے ہیں، وہ معلوم نہیں پڑتا ہے کہ کون رئیس ہے، کون غریب ہے۔ ہر کے دل میں ایک پیار ہے، ایک پیار حسین ہے، ایک پیار عباس کا ہے، اور ایسا معلوم پڑتا ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک کہ خادم سب خادم ہی ہے، اور خادم کی طرح یہ جو 40 کا جس طرح سے پیش کیا ہے، جس طرح خدمتگاروں نے علم چڑھایا ہے، اسٹیجیں بنایا ہے، جس طرح آپ نے کیمرے لگائے ہیں اور سب کو دکھاتے ہیں اپنی زبان میں کہ ہم نے تو وہاں سنا ہے کہ 40 ہے، لیکن آپ تو دکھاتے ہیں کہ 40 ہے، اور یہ جو ایک ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہمیں وہاں بیٹھے بیٹھے لگتا ہے کہ ہماری زبان میں ہم کو سب دیکھنے ملتا ہے کہ امام حسین کی زیارت، جب ہم 40 سے پہلے بھی چلے جائیں گے تو بھی ہم 40 میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ ہمارے اس چینل کی کاوش کو، اس کوشش کو کس طریقے سے اپنے الفاظ میں سراہنا پسند فرمائیں گے؟ دیکھو، انسان پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، لیکن کافی ہے جو ملک چھوڑ دیے۔ ہاں، ہمارے والدین ہیں وہ ملک چھوڑ دیے، تو کوئی کینیڈا میں ہے تو کوئی امریکہ میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے تو لندن میں ہے، اور ہماری الفاظ ہمارے ملک کے اندر ہم وہی باتیں کرتے ہیں، تو جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستانی انڈین چینل ہی دیکھتے ہیں، لیکن جب کربلا محسوس کرنے جاتے ہیں تو عربی یا فارسی وہ تو زبان نہیں آتی ہے، تو یہ جب اپنی زبان میں آپ مشاعرہ کرتے ہو، آپ بیان کرتے ہو اور آپ دکھاتے ہو کہ زیارت حسین ہے، تو ایک ایک کے دل میں حسین زندہ ہو جاتا ہے۔ جو عزادار کر آتا ہے، جو جلوس سے نکالتا ہے اور رات کو بیٹھ کے ٹی وی چالو کرتا ہے، یا دن کے اندر مغرب کے نماز کے بعد ٹی وی چالو کرتا ہے، یا انٹرنیٹ کھولتا ہے اور دیکھ سکتا ہے، اور اپنے زبان کے اندر اردو زبان میں یہ بیان سن سکتا ہے، تو واپس اس کے روانٹیاں کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یعنی آپ کے نگاہ میں یہ ہمارا چینل جو راکو ٹی وی، جادو ٹی وی، امازون ٹی وی، اور ہماری اپلیکیشن جو گوگل سے بھی لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہ دیکھیں تو ان کے لیے یقیناً افادیت کا حامل ہے، یعنی ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا سبب بنے گا۔ تو یہ فائدہ کس قسم کا ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ میں؟ میں تو آپ کو ظاہر پیش کر سکتا ہوں کہ میری اماں ہے، اس کو نجف میں علی کا، مولا علی کے دربار کا دیدار کرنا تھا، تو کسی نے واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو بھیجا۔ جب ہم نے نجف کیا تھا ہم تو ویڈیو نہیں لے جا سکتے تھے، کیمرہ نہیں لے جا سکتے تھے، تو ہم کیا دکھا سکتے، بیان کر سکتے تھے، لیکن آپ نے تو
حرم کے اندر جا کر حرم کو دکھانا، حرم کے اندر زری کو دکھانا، جو مریض ہے، جو نہیں چل سکتا ہے، جو نہیں آ سکتا ہے، آج ان کے بچے جو آتے ہیں ادھر شفا لے کر جاتے ہیں، آج وہ لوگ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ حرم ہے، یہ زیارت ہے. تو یہ ایک انسانیت کے طور پر جو آپ کراتے ہیں وہ ایک زندگی آپ بناتے ہیں انسان کا جو نہیں آ سکتا ہے. ماشاءاللہ. تو آپ کو کیسا لگتا ہے یہاں پہ آپ زیارت کے لیے جو آئے ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے آپ واپسی چلے جائیں؟ پہلی زیارت کی شعبان میں تو ماشاءاللہ کیا زیارت تھی، اندر جیسا حسین بلاتا تھا. جب گئے تو سوچے کہ اب کب واپس آئے گا. جب چلے گئے تو جس طرح حسین کا پیار بڑھتے گیا، جیسا مجھے واپس جانا ہے، مجھے واپس جانا ہے. لیکن یہ باتیں ناممکن رہتی ہے کہ کس طرح سے واپس آ سکتے ہیں. تو قدرت ہے، ہماری امی ہیں اور انہوں نے کہا کہ بیٹیاں ہیں ان کو جانے کا ہے، تم لے جاؤ گے. تو بولا کب جانا ہے؟ تو بولتا ہے محرم کا چاند سے پہلے پہنچنا ہے. جا سکیں گے؟ وہ ویزا کا تکلیف ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. تو ہم نے چانس لیا اور واپس آئے. واپس آ کر حسین نے خدمت کا موقع دیا، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ نماز کے بعد ایسا دماغ میں آیا کہ جس طرح ہم ہمارے ملک میں خدمت کر سکتے ہیں تو ابھی تو ہمارا دوسرا وقت ہے، تو ابھی زیارت تو ہو رہی ہے لیکن ابھی خدمت کس طرح کرے. تو امام نے ہمیں ایک موقع دیا خدمت کرنے کا، اور واپس دل کے اندر یہ ہوا کہ ابھی پھر سے خدمت کرنی ہے. تو انشاءاللہ اگر مولا بلائے گا، اگر اہل بیت بلائے گا، پنجتن پاک چاہے گا تو ہمارا اس کا کرم تو حاضر ہی ہے. آپ نے موقع پہ دیکھی ہوں گی نجف سے کربلا تک، کیونکہ اس روٹ پہ زیادہ نظر آتی ہیں موقع پہ اور جگہوں پر بھی، لیکن دیکھنے کو یہاں پر بھی زیادہ نظر آتی ہیں اور نگاہ پڑتی ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ موقع پہ بہت زیادہ ہے. اور جو اربعین قریب ہوتا جائے گا تعداد کے اعتبار سے یہ خدمت کرنے والے اپنی خدمتوں کو بڑھاتے جائیں گے. اگر آپ کو یہ موقع دیا جائے کہ آپ یہاں پہ موقع کھولیں تو آپ کون سی ڈیوٹی اپنے لیے پسند کریں گے؟ پہلے تو میں آپ کو دو باتیں کہوں گا. جو پہلی دفعہ آیا تو نجف کے ایئرپورٹ سے کربلا آئے تو عربی جو ڈرائیور تھا بات کر رہا تھا تو کچھ معلوم نہیں پڑا. جب ابھی آئے تو ہر جگہ علم لوگ لٹکانا شروع کر رہے ہیں، تھوڑا سا کھانا کھازا کھول رہے ہیں. تو جو ڈرائیور تھا اس کی بھاشا انگلش میں تھوڑی تھی، تو وہ بتا رہا تھا کہ لوگ چل کے جاتے 80 کلومیٹر دور وہ لوگ چلتے ہیں. تو وہ بتایا راستہ بند ہے. تو ہم نے سنا تھا کہ راستہ بند ہوتا ہے، لوگ کھانا رکھتے، لیکن کس طرح سے آتا ہے. لیکن پورے راستے میں ایک کیا کہلاتے مکان رہتا ہے، یا حسینیہ ہے یا کس طرح کا ڈھابا ہے، لیکن پورے راستے کسی نے کچھ بنایا ہے. اور میں نے اس کو پوچھا کتنے دن لگتے ہیں، تو اس نے کہا 3 دن لگتے ہیں. 3 دن اتنی کڑک دھوپ کے اندر، جو جدھر راستہ ایک ڈیزرٹ کہلاتا ہے، پتھر ہے، دیکھو مٹی ہر جگہ پہ ہے، اور ایک راستے کے اوپر لوگ چلتے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے بنایا ہے رہنے کا، سونے کا، باتھ روم جانے کا، ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے اتنے لاکھوں لوگ کو یہ لوگ کروائے گئے. تو آپ بولتے ہیں نا کہ اس کے اندر اگر مولا بلا کے ایک بھی کام دے دے گا، ہاں جارو زمین بھی صاف کرنے کا ہے یا پانی پلانے کا ہے، تو بھی سر آنکھوں پہ، اس کا حکم تو سر آنکھوں پہ. ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جس طریقے سے یہاں پر آپ آئے، آپ جو نہیں آ سکتے کسی بھی وجہ سے، ان لوگوں کو اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی طرح مائل کریں کہ وہ آئیں یہاں پر، تو آپ کیسے انہیں مائل کریں گے؟ پہلے تو جس طرح سے آپ کا چینل ہے، آپ نے ایک نیت کی ہے، تو آپ کے سامنے حسین بیٹھا ہے. حسین جانتا ہے کہ آپ کی کیا تکلیفیں ہیں، کیا مجبوریاں ہیں. وہ نیت حسین اندر رہنا چاہیے. جب ہماری امی ہم نے جب پیدا ہوا تھا تو ایک تسبیح دی تھی، تب علی سکھایا تھا. علی سکھاتے سکھاتے پنجتن پاک کا نام ہمارے ذہن میں، اہل بیت کا نام ذہن میں. لیکن جب تک کہ عباس اور غلامی کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا، تب تک اس کا حسین کے قریب نہیں ہے. جیسا عباس 16, 17, 18 سال کے بچے آتے ہیں، اس کا ذریعہ حسین تک جاتا ہے کہ اس کی غلامی ہے. اور وہاں جب پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اہل بیت
سر پہ رہتا ہے. تو جو گھر پہ بیٹھے ہیں, کوئی فنینشیل ہے, کوئی ہیلتھ ہے, کوئی سیکیورٹی ہے, باہر نہیں نکل سکتا ہے, تو ایک تو آپ زیارت کر سکتے ہیں, آپ دل میں حسین ڈال سکتے ہیں, آپ تسبیح لے سکتے ہیں, آپ بس اہل بیت کو پکار سکتے ہیں, بار نیاز دے سکتے ہیں. حسین کے نام پہ 40 میں خالی کربلا آنے کی ضرورت نہیں ہے, گھر میں بیٹھ کے باہر جا کے 40 لوگ کو مدد کرنا, جس طرح پنجتن پاک پنجتنی چاہتے ہیں, یہ اعلان کرنا ہے. بالکل. ویسے تو ہماری 40 کی جو زیارت ہے علامات مومنین سے ہے. ہاں آپ نے جس طریقے سے فرمایا کہ بھئی جو نہیں آ سکتے وہ نہیں آ سکتے, ورنہ ضروری نہیں ہے, اس میں مراد یہ نہیں ہے کہ جو آئیے نہ آئیے ضرور, آ سکتے ہیں تو آئیے ضرور. ہاں اگر ایسے مریض ہیں نہیں آ سکتے تو شفا کا دروازہ ہے, ممکن ہے تو آ جائیے, نہیں آ سکتے تو وہاں پہ بھی امام حسین علیہ السلام کا دسترخوان وسیع ہے. بہت مہربانی, آپ تشریف لائے, مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں. آپ جن مریضوں کو شفا دلانے لائے ہیں یہاں پہ, صاحب شفا آپ کو مریضوں کو شفا عطا آمین, سلامت اور رہے. انشاءاللہ زیارت قبول ہوئے, اور آپ جو خدمت کرتے ہو بس آپ کو اس خدمت کا اضافہ ملے, اور اسی طرح آپ کو رحمت ملتی جائے. مولا سلامت رہے. بہت مہربانی, آپ تشریف لائے, تشریف رکھیں. مولا سلامت رکھیں. زائرین امام حسین علیہ السلام اپنے اپنے اظہار رائے کو اپنے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں, اور یہ تاثرات دل سے نکلتے ہیں, یہ تاثرات جگر سے نکلتے ہیں, یہ تاثرات ذہن سے نکلتے ہیں, اور ان تاثرات کا اثر ان کی آنکھوں سے کبھی اشک بن کے رواں ہو جاتا ہے. اور یہ تاثرات زبان کی فصاحت و بلاغت نہیں بلکہ جذبات ہیں, وہ جذبات جن کا اظہار انسان جتنا کرنا چاہے کم ہے, کیونکہ یہ ٹھاٹھے مارتا زائرین کا رش ہر لمحے دعائیں کر رہا ہے, اور ان دعاؤں میں بار بار امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو ابھی گزری ہوئی شہادت, جو کہ مولا سجاد کی شہادت ہے, پابند سلاسل کی شہادت ہے, وہ یاد آتی ہوگی, اور دعائیں کرتے ہوں گے اپنے لیے. اے رب جہاں پنج تنے پاک کا صدقہ, اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے, بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے, کم سن کو ملے ولولائے اون محمد, ہر ایک جواں کو علی اکبر کا جگر دے, ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ, بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے, بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے, جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا, محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے, جو دین کے کام آئیں وہ اولاد عطا کر, جو حضرت شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے, مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش, مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے, غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر, شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. کہنے والے اپنے الفاظ اہل بیت کی راہ میں عقیدت سے پیش کرتے ہیں, جتنا اخلاص اتنا الفاظ کی وہ بقا, اتنی دوام. جناب محسن نقوی شہید نے بھی یہ الفاظ محبت و جذبات و فرتے محبت اہل بیت علیہ السلام میں ادا کیے. جب تک شاعری زندہ ہے محسن نقوی کا کلام زندہ ہے, اور یہ زندگی امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے وابستگی کے سبب سے ہے, اور یہ وابستگی امام حسین علیہ السلام سے اخلاص کی وجہ سے ہے, اور یہ اخلاص ہماری طہارت کی وجہ سے ہے, اور یہ ہماری طہارت ظاہری ہمارے جسم کو صاف رکھنے سے ہے, اور یہ طہارت باطنی ہمارے ماؤں کے شریفانہ کردار کی وجہ سے ہے, اور یہ ہماری ماؤں کا شریفانہ کردار اہل بیت علیہ السلام کی مودت کے حقوق ادا کرنے کے سبب سے ہے. اور یہ مودت ہماری ماؤں نے اپنے اوپر خود واجب نہیں کی ہے بلکہ قرآن کی آیت نے واجب کی ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ مودت فی القربہ ہمارے لیے واجب کر دی گئی ہے, اور یہ مودت فی القربہ
ہمارے لیے اظہار محبت کا لیے اور فرط جذبات کے لیے اور قربانی دینے کے لیے اور اپنے آپ کو قیامت کے لیے آمادہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو حجت خدا کے ظہور کے انتظار کے لیے آمادہ کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو محبت اہل بیت علیہم السلام کا درس دینے کے لیے لازمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ اہل بیت کے غم میں روئیں۔ کیوں؟ مولا نے فرمایا تھا، مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں سفر کی پہلی تاریخ آ گئی ہے، اس سفر کے اندر معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں بہت زیادہ نحوستیں ہوتی ہیں، ان نحوستوں سے بچنے کے لیے مفاتیح الجنان میں بھی، تحفۃ العوام میں بھی اور مختلف سفر کے اعمال کی کتابوں میں بھی چھوٹی سی دعا لکھی ہے جسے ہر روز 10 بار پڑھنا چاہیے تاکہ اس ماہ کے نحوستوں سے بچا جا سکے۔ صدقہ دینا چاہیے۔ اور سفر المظفر میں ویسے بھی ہمارے ہاں اہل بیت علیہم السلام کے غم تازہ ہو جاتے ہیں اور یہ تازگی غم ہمیشہ ہمارے لیے ثابت ہے اور رہتی دنیا تک غم امام حسین ثابت رہے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم عجل لوليك الفرج۔ ابكي للحسين فوز كربلاء، بكت له السماء، بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار، مبضعا لم يرتوي عما تعطشان، مثل الكبش جد ذبح في العاشر، يما قضى وأحلى وقليل للناصر، لمصيبته كل شي بكى وظل حاير.